بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک اور مقدس دین لے کر آئے ہیں، اس مبارک اور مقدس دین میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے، اور اس دین پر چلنے کے دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت کی 100% نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ دنیا میں بھی بے شمار مواقع پر بے شمار امور میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے ارشادات، آپ کی پیاری سنتیں، جن کا دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے رسول ہیں، امت کے لیے نبی ہیں، اور نبی اور رسول اپنی امت پر مہربان اور شفیق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، مہربانی کیا کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی ہر کامیابی اور ہر فلاح کو سوچتا ہے، اور اسے سوچنا چاہیے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی ہر بہتری کو ہر وقت مد نظر رکھے ہو۔ بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کوئی مناسبت، کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی ایک باپ کی جو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو شفقت ہے۔ ان دونوں شفقتوں میں کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف ایک مثال دی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا شفیق ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اس رسول کو تمہاری تکلیف اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف اسے ناگوار گزرتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اتنے زیادہ شفیق ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر اپنی امت کو بھلائی سے، خیر سے کبھی بھی آپ نے محروم نہیں رکھا۔ جس موقع پر، جس وقت میں کسی بھی خیر کا موقع آیا، کسی بھی بھلائی کا موقع آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھلائی کے موقع پر اپنی امت کو خوب تعلیم دی، اور اس بھلائی اور اس خیر کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور جہاں دو بھلائیاں سامنے آ جائیں، جہاں دو خیریں جمع ہو جائیں، دو فائدے جہاں جمع ہو جائے،
ان دو بھلائیوں اور ان دو خیروں میں جو زیادہ بھلے کی چیز ہوتی تھی، زیادہ خیر کی بات ہوتی تھی، زیادہ نفع کی چیز ہوتی تھی، اس نفع کی چیز کو آپ نے امت کے لیے انتخاب فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنی امت کی سوچ کو بدلا۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا گیا، اور فرماتی ہیں کہ اس بکری کی ایک دستی وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بنا کر دوں گی، آپ کو کھلاؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت پسند تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کچھ گوشت کا حصہ بچا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول سارا کا سارا ختم ہو گیا، ایک دستی گھر میں بچ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے سوچ کو بدلا، آپ نے نفع سمجھایا کہ کس کو تم بچا ہوا کہتی ہو؟ آپ نے فرمایا نہ عائشہ، ایک دستی جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گئی، باقی سارا بچ گیا۔ یعنی جو آپ نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ زیادہ نفع والا ہے، اور جو آپ کے پاس رہ گیا جس کو آپ استعمال کریں، آپ کھائیں گی، ہم جس کو کھائیں گے گھر میں استعمال کریں گے، اس سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن جو ہم نے صدقہ کر دیا اور اللہ کے پاس ہم نے جو بھیج دیا، جو فقراء کو ہم نے دے دیا، وہ زیادہ نفع ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ تو سارا کا سارا باقی ہے جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور جو ہمارے پاس رہ گیا وہ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا وہ باقی رہ جائے گا۔ جو تکلیف ہے اس وقت آپ کو، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس تکلیف پر جو آپ نے صبر کر لیا وہ صبر اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ اس وقت جو آپ کے پاس نعمت ہے یہ نعمت ختم ہو جائے گی، یہ عارضی ہے، لیکن اس نعمت پر جو آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا وہ شکر اللہ کے پاس باقی رہ گیا۔ یہ جو صحت ہے آپ کے پاس، یہ صحت یہ عارضی ہے، لیکن اس صحت پر جو آپ نے شکر ادا کیا اور اس صحت کو جو آپ نے نیکی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال فرمایا ہے وہ اللہ کے پاس باقی رہ گیا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ خیر کے کاموں میں جہاں زیادہ نفع ہوتا تھا آپ اسے مقدم رکھا کرتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ جہاں تکلیف کے مراحل ہوتے تھے، مشقت کی بات آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسان والے کام کا انتخاب فرماتے تھے، سہل کام کا انتخاب فرماتے تھے۔ یعنی دو مشقتیں سامنے آ گئی ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، تو کس کو اختیار کیا جائے؟ ان دونوں میں سے جو آسان ہو اسے اختیار فرما لیتے ہیں، اور یہی آپ نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیشہ میں نے دیکھا جب بھی آپ کے سامنے کوئی دو معاملے آ جاتے اور دو تکلیفیں آ جاتی اور دو مشکلات آ جاتی، تو ان دو میں سے جو آسان ہوتی اسے آپ اختیار فرما لیتے، جب تک اس میں کوئی نافرمانی اللہ کی نہ ہو آپ اسی کو پسند کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کے لیے بے انتہا شفیق تھے، بے انتہا مہربانی کرنے والے تھے، بے انتہا خیر کا معاملہ کرنے والے تھے۔ تو ہر خیر کے موقع پر اپنی امت کو بہترین رہنمائی آپ نے عطا فرمائی ہے، اور ہر تکلیف سے بچنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین میں دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ اب آج کی اس نشست میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک مبارک عمل
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم الشان رسول اور نبی ہیں، تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم الشان بیٹی ہے، اور آپ نے جو عمل بتایا وہ بھی بہت عظیم الشان عمل ہے، اور اس عمل کا پس منظر اور سبب آپ جاننے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً عمل تو سہل ہے، آسان ہے، آپ میں سے سب کو پتہ ہی ہوگا، اور اکثر و بیشتر اس عمل کو کرتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ کس موقع پر کیوں آپ نے یہ عمل دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزر رہی ہے، اور مشقت کی زندگی تھی۔ زمانہ مشقت کا زمانہ ہوتا تھا، تکلیفوں کا زمانہ ہوتا تھا۔ آج جن گھروں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان گھروں میں بیٹھ کر ذرا سا آپ ان کچے گھروں کا تصور کیجیے کہ جہاں کچے گھر میں جھاڑو بھی دیں گے تو کس قدر گرد و غبار اڑے گا، اور ان کچے گھروں کے اندر کس قدر صفائی اور ستھرائی کا انتظام اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس کچے گھر کے اندر صفائی اور ستھرائی کرنے کا انتظام ہوتا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں پر گرد و غبار آ جاتا، اور گھر کے دیگر کام کاج کے لیے، صفائی ستھرائی کے کام کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کاموں میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کہ نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، آپ وہاں جائیے، وہاں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیٹھیں، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ اور اس زمانے کے اندر گھر میں روٹی بنانے کے لیے آٹا صرف گوندنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ آٹا پیسنا بھی پڑتا تھا، اور آٹے کو پیسنے کے لیے آج کل کی مشینری کا دور تو تھا نہیں کہ کوئی الیکٹرک مشین ہمارے گھر میں موجود ہو اور ایک بٹن دبایا جائے اور آنن فانن وہ آٹا پس جائے، یہ معاملہ نہیں تھا۔ چکیاں ہوتی تھیں، ہاتھوں سے ان چکیوں کو گھمایا جاتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی، اور وہ گندم کو پیسنا اور انتہائی مشقت والا کام ہوتا تھا۔ اسی طرح سے باہر سے پانی بھر کر لانا، یہ دور تو تھا نہیں کہ گھر کے اندر پانی موجود ہو، پانی باہر سے لے کے آنا، اور وہ مشکیزیں چمڑے کے بڑے بڑے مشکیزیں ہوتے تھے، تو یہ سارے کام، گھریلو کام خواتین انجام دیا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے کام گھر کے انجام دیتی، اور احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا کرتی تھی، اور ان کاموں کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کی، بچوں کی تربیت بھی تھی۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تربیت بھی ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر یوں تربیت بھی کرے، ان کاموں کے ساتھ وہ تربیت بھی کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آج کل کی مائیں بہنیں اس تصور کو تو سوچیں کہ وہ کیسے گھر ہوئے ہوں گے، اور کس قدر مشقت والا زمانہ تھا۔ اس مشقت والے زمانے میں وہ سارے کام، اور پھر اولادوں کی تربیت بھی اعلیٰ درجے کی، اور پھر اللہ کی بندگی بھی خوب اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بھی خوب اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی۔ کسی بھی جگہ پر کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوتاہی نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، یہ خیال پیدا ہوا، یہ داعیہ پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رائے دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ذکر کیجئے، کوئی خادم، کوئی غلام مل جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں سہولت ہو جائے۔ تو کئی دن تو اسی طرح سے بات ہوتی رہی، لیکن ہمت نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔
بالآخر ایک دن ہمت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو حد درجے کی حیا اور شرم کے مارے بول نہ سکی کہ غرض کیا ہے آنے کی، کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نفسیات کو سمجھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے کہ فاطمہ کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ اس وقت آپ تصور کریں، ایک باپ تصور کرے، ایک ماں تصور کرے کہ اگر بیٹی آئی ہے میکے کے اندر اور کوئی ضرورت لے کے آئی ہے، نا وقت آئی ہے، وہ اس کے آنے کا دن ہے نہیں، بلا وقت آئی ہے، تو ایک ماں کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے، ایک باپ کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ضرورت ہوگی، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، پتہ نہیں کیا حاجت ہوگی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کو آپ گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ یہ ایک باپ کا بلند کردار ہے، یہ ایک باپ کا بلند کردار ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے اور اس وقت گھر میں پہنچے جب رات کے سونے کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ چکے تھے دونوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے۔ ظاہر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشغولیات، آپ کی مصروفیات اور آپ کا جو کام ہے وہ سارا دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو فارغ ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت علی بھی اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی استقبال فرمایا۔ آپ نے اشارہ فرمایا تم دونوں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اور ایک عجیب بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ مزاج ہوتا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی مزاج تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ آپ علیہ السلام استقبال فرمایا کرتے تھے، ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ بیٹی کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو جائے اور کتنی ہی اس کی خوبصورت اور بہترین زندگی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ باپ کی شفقت کی محتاج ہے، پھر بھی وہ ماں کی شفقت کی اور پیار کی محتاج ہے۔ اسے پھر بھی ماں کی شفقت چاہیے اور اسے باپ کا پیار چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر بھی پیار دیا، حالانکہ شادی ہوئے وقت ہو گیا، اولادیں ہو گئی، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق یہ ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ یہ ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے بڑا نمونہ ہے کہ جب بیٹی گھر میں آئے تو اسے کس طرح سے عزت سے لیا جائے، اسے کس پیار سے اپنے گھر میں بٹھایا جائے، اسے کس اہمیت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی جائے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ آپ آئی تھی، کیسے آنا ہوا؟ پھر نہیں بول پائی، پھر نہیں بول سکی کہ میں اس لیے آئی۔ ایک حیادار بیٹی، حد درجے کی حیا، حد درجے کا کمال، وہ اپنی اندر کی بات اور اپنی دنیا کی ضرورت کو اپنے والد کے سامنے ظاہر نہ کر سکی،
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ تھا کہ آپ کے یہاں کوئی خادم غلام آئے تھے اور میں نے ان کو بھیجا تھا، اس لیے یہ آئی تھی۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب آپ ہر آدمی سوچے، ایک باپ سوچے کہ اپنی اولاد کو ایسے موقع پر، اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو، جب بیٹا کوئی ضرورت لے کر آئے باپ کے پاس یا بیٹی کوئی ضرورت لے کر آئے باپ کے پاس، اس موقع پر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کیسا اور کیا جذبہ ہوتا ہے کہ اسے میں کیا دوں، میں کس طرح سے اس کی حاجت کو پورا کروں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے۔ آج کل تو یہی رواج ہے، آج کل تو معیار یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا تحفہ دیا، کیا انعام عطا فرمایا، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے بہتر چیز دی، غلام بھی دیا جا سکتا تھا، نوکر بھی دیا جا سکتا تھا، ملازم بھی دیا جا سکتا تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، آپ یہ سب کچھ دے سکتے تھے، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو کیا دنیا میں اس کے لیے خادمہ کا انتظام کوئی مشکل ہے؟ کیا دنیا میں ایک نوکرانی کا انتظام ایک مشکل کام تھا؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں آپ دونوں کو وہ چیز نہ دے دوں جو اس سے بہتر ہے جو آپ نے مانگا ہے؟ آپ غلام چاہتے ہو، آپ دونوں خادم چاہتے ہو، آپ دونوں ملازم چاہتے ہو، خادم سے تمہاری دنیا بن جائے گی، دنیا کی تمہیں راحت ہوگی، تمہیں دنیا کی سہولت فراہم ہو جائے گی، دنیا کے تمہارے کام بن جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ وہ بات بتایا کرتے تھے جس کا دنیا کا بھی نفع ہو اور جس کا آخرت کا بھی نفع ہو۔ عظیم الشان عمل آپ نے بتایا، دنیا کا بھی نفع، آخرت کا بھی نفع۔ آپ نے بڑے نفع کو سوچا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک جواب تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی میں بیچ دوں گا کل سے، خادم دے دیں گے، ایک نہیں دو دے دیں گے، دو نہیں چار دے دیں گے، 4 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ملازم ہوں۔ ان سب سے بہتر عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو کچھ تم نے مانگا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے سبحان اللہ، نہ تو آج ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہے، نہ اس کے تلفظ کی ادائیگی کا صحیح ہمیں پتہ ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی کیا طاقت ہے۔ جانتے ہو سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ، ایک بار کہنا، یہ قیامت کے دن یہ ترازو کو یہ بھر دے گا۔ الحمدللہ زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنا عظیم الشان عمل بتایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری تھکان کو دور کر دیتا ہے اور بڑے سکون سے اس کو نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خادم کا نعم البدل ہے، یہ نوکر اور ملازم کا بدل ہے یہ عمل۔ تو جب ملازم اور نوکر گھر میں کام کرتا ہے تو آدمی کے جسم کو راحت ملتی ہے، بدن کو راحت ملتی ہے، تھکان سے خلاصی ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح سے جس شخص کو یہ عمل مل گیا اور اس نے یہ عمل کر لیا تو جو فائدہ وہ تھا وہ فائدہ خادم والا بھی ملا اور آخرت کا فائدہ بھی ملا۔ میں نے عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ بات بتایا کرتے تھے جس کا نفع اور فائدہ بہت بڑا ہوتا تھا۔
اب تھوڑا سا ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے. ایک خاتون دن کی تھکی ہوئی کام کر کے مصروفیات میں، مشغولیات میں، گھر کے کام، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت اور اسی طرح سے سسرال والوں کی خدمت اور دیگر اپنے گھر کے کام کاج، اپنے رب کی بندگی، اعمال خیر، تلاوت، ذکر، اذکار، ان سب اعمال کے بعد وہ تھک گئی ہے، چور ہو گئی ہے، جسم اس کا ٹوٹ رہا ہے. اور مزید بعض گھرانوں کے اندر ایسا بھی ہے کہ یہ ساری مشقتیں ہیں، ان مشقتوں کے ساتھ ایک عورت کو گھر سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. آج صحیح کھانا نہیں پکا، اس پر ڈانٹا گیا. آج سالن میں نمک مرچ کمی زیادتی ہونے کی وجہ سے ڈانٹا جا رہا ہے. آج ساس صاحبہ نے اس لیے ڈانٹا ہے. آج شوہر کے سامنے یہ شکایت لگائی گئی ہے. آج نند نے یہ طعنہ دیا ہے. آج فلاں نے یوں کہا ہے. تو جسموں کا چور ہونا ایک الگ بات اور مزید دل کا زخمی ہونا، چھلنی ہونا ایک الگ بات. اس وقت جب یہ خاتون خانہ اس نے اپنے رب کے حق کو بھی ادا کیا، شوہر کے حق کو بھی ادا کیا، اولاد کی تربیت بھی اس نے اچھی طرح سے کی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی، اور گھر والوں کی باتوں کو بھی اس نے برداشت کیا، وہ جملے بھی اس نے اپنے اندر برداشت کیے، وہ بھی پیتی گئی اور کڑوی باتوں کو بھی برداشت کیا. اب جب یہ بستر پر جائے گی اور یہ پڑھے گی سبحان اللہ، تو معنی یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے. کیا معنی؟ قصور میرا ہے، میرے شوہر نے اگر مجھے ڈانٹا ہے تو میرا قصور ہے، میرا قصور ہے. اے اللہ تو ہر ظلم اور زیادتی سے پاک ہے. تو نے میرے مقدر میں اگر اس کو لکھا ہے، یہ میرے مقدر کا جو ساتھی ہے، اے اللہ تیرا انتخاب درست ہے. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. مجھے ساس نے ڈانٹا ہے، میں سمجھا نہ سکی، میں صحیح کہہ نہ سکی، میں صحیح بتا نہ سکی. مجھے فلاں نے یہ کہا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. اے اللہ یہ میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میں نہ سمجھا سکی. اس جذبے کے ساتھ پڑھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 بار اس عمل کو پڑھو. پھر دیکھو اس سبحان اللہ کی کیا طاقت ہے. اندر سے غم سے بھری ہوئی ہو، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوں، اللہ کی طرف اس کی لو لگی ہوئی ہو، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو. یہ جائے نماز پر نہیں ہے، یہ بستر پر ہے، یہ بستر استراحت پر ہے، لیکن اس کا اپنے رب سے تعلق جڑا ہوا ہے. یہ ہے سبحان اللہ کہ آخری وقت میں لیٹتے وقت اس کا اللہ سے تعلق. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اے اللہ تو نے گھر دیا، کتنا اچھا اللہ تو نے سسرال دیا ہے. اے اللہ تو نے رفیق سفر دیا ہے. اے اللہ تو نے اولادیں دی ہیں. اے اللہ تو نے یہ نعمت دی، الحمدللہ تیرا شکر. تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. تو نے یہ عزت عطا فرمائی، اے اللہ الحمدللہ، اس پر تیرا شکر، اس پر تیرا شکر، اس پر تیرا شکر. مجھے یہ بتاؤ 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، تو کیا صبح سے لے کر شام تک 33 نعمتیں نہیں استعمال کی اللہ کی؟ اب اس جذبے کے ساتھ جب الحمدللہ کہے گی تو اس الحمدللہ میں جان اور طاقت پیدا ہوتی ہے. عمل میں جان اور طاقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی نیت بلند ہوتی ہے. جب اندر سے یہ عمل نکلتا ہے تو پھر اس عمل میں جان آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، ساری عظمتیں تیرے لیے، ساری بڑائیاں تیرے لیے. میری محنت چھوٹی، میرا کام چھوٹا، میری پڑھائی چھوٹی، میری عبادت بہت کم. اے اللہ جو میں نے حمد کی ہے اس حمد سے کہیں زیادہ تو بڑا ہے، کہیں زیادہ تو بڑا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کلمات تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہیں. آپ سوچو تو صحیح کہ ان کلمات کو خادم سے زیادہ بہتر آپ نے کیوں کہا؟ خادم سے زیادہ بہتر کیوں کہا؟ کہ خادم سے زیادہ آپ کو نوکر اور ملازم سے زیادہ راحت آپ کو دنیا کی ملے گی، اور یہ کلمات آپ کی دنیا بھی بنائیں گے اور آپ کی آخرت بھی بنائیں گے.
دنیا کا نفع بھی ہے اور آپ کی آخرت کا نفع بھی ہے۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا ماؤں بہنوں سے، سب سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، رات سونے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل، اس کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان گرامی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ عمل بتایا، مجھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم دونوں کو یہ عمل بتایا، اس دن سے آج تک یہ عمل میرا کبھی بھی نہیں چھوٹا۔ یہاں تک کہ فرماتے تھے میں سفر میں ہوتا ہوں جب بھی اسے پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی مجھ سے یہ عمل نہیں چھوٹا ہے، میں رات سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کی زیادہ مشغولیات تھی یا آج ہمیں ہماری زیادہ مشغولیات ہیں؟ وہ تو دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں مشغول تھے۔ اس کے باوجود بھی اعمال کس قدر ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان اعمال کے پڑھنے کا دنیا اور آخرت کا کیا بھلا ہے اور کیا فائدہ ہے، اور ان اعمال کے چھوڑنے کا دنیا اور آخرت کا کتنا عظیم خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس بڑے خسارے سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دیر رات کو سونے سے پہلے یہ اعمال کر لیا کریں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں لیکن یہ عمل بڑا اہم عمل ہے۔ اس سے جسم کی تھکان بھی دور ہوتی ہے، تو یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ سکون سے، اطمینان سے نیند آتی ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور اس کے پڑھنے پر جو آخرت میں ملے گا وہ تو بے انتہا ملے گا۔ اور اس کے پڑھنے پر جو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اس کے پڑھنے پر جو اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے، اس کے پڑھنے پر جو اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے، اس محبت کا کیا کہنا۔ تو اس لیے اپنے معمولات میں اس عمل کو رکھیں، اور جب بھی ظاہر سی بات ہے کہ دل دکھ جائے اور شدید تکلیف ہو، کہیں سے بھی دل دکھا ہوا ہو، شوہر کی جانب سے اذیت آئی ہے، اسی طرح سے سسرالیوں کی جانب سے اذیت آئی ہے، کسی بھی جانب سے تکلیف آئی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے، ساتھ دلی تکلیف بھی ہے، دل چیرا گیا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اذیت ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، ان تمام کے تمام مواقع پر، ان تمام کے تمام اوقات میں رات سونے سے پہلے ایک خاتون خانہ اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ صرف خاتون خانہ ہی نہیں، مرد بھی اس کو عمل بنائیں، اس کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور بچوں سے بھی یہ کروائیے اور یہ عمل سکھائیے۔ یہ گھر کی تربیت ہے، یہ مائیں اس تربیت اپنے بچوں کی تربیت میں اس حصے کو شامل فرمائیں کہ یہ تربیت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت باپ ہونے کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی تو ہی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ تو باپ والا بھی ہے نا۔ آپ علیہ السلام تربیت ہی کے لیے تو وہاں چلے گئے۔ میں پوچھوں تو صحیح کیا ضرورت ہے، اور جو حاجت اور ضرورت ہے اس حاجت کو میں پورا کروں، اور رات کو آپ علیہ السلام نے جا کر اس حاجت کو پورا کیا، تو کیا معنی ہوا؟ ایک باپ کو اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرنی ہوتی ہے، ایسے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، ایسے اس کو ایسے اعمال سمجھانے اور بتانے ہوتے ہیں جن اعمال کے ذریعے سے اس کا آخرت سے، اللہ سے تعلق قائم ہو، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔